خدا تھد پا فرید سر پوفیونا نیزی کا مچو زیر تیاب ندی گورسو ما فوزر بے کھانا میں چل سکینہ چو جنت ضربی جنگین دک دک مسوں لفظ کھرے کھر زرین استری مولا چلے چون مسنر اصغر کھرے کھر زرین استری مولا چلے چون مسنر منا شیخ منظور بہشتی یا مصراب نیت بویقی یا وادی السلام ان کھونے یت بویقی دی جملو التماس دعا یا چپن چکل لے بہش شہیدی یا نجف سے طلاب کلا دی تھتی جب کنیں نمچ سینا نیا حرم دم سے یا نمنت سوشک زر دعا میں یو پورن منا نیا لنگوا سمہنا یا نہ خدای فغرہ ہے زہرہ یری شفاعت بگے والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ثواب تلاوت قرآن، ثواب مجلس ہدیہ کرتے ہیں مرحوم شیخ منظور شہیدی، ان کے روح کی طرف خداوند اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ان کے درجات بلند فرما، برزخ کے نعمات سے منعم فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، اور علماء و سادات نے اس مجلس میں شرکت فرمائے پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، شیخ صاحب کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرما، شیخ صاحب کے جتنے بھی دوست ہیں احباب ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما،
اور پروردگار میری دعائیں تمام کے حق میں قبول و منظور فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ محترم سامعین، علماء و سادات کی موجودگی میں لب کشائی جسارت ہے، تعمیل حکم کرتے ہوئے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ چند جملہ مقدس اذہان کی طرف ہدیہ ہوگا اور انشاءاللہ پھر اجازت چاہوں گا۔ مجلس ایصال ثواب، اس لیے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس آیت میں بنیادی جو محور ہے وہ تین ہے، تین نکات ہے، تین جو ہے توجہ طلب باتیں ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ نمبر ایک، جو محور اول ہے اس کے اندر دو سوال ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ لماذا قدم الموت علی الحیات، یہاں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن، تو یہاں پر لماذا قدم الموت علی الحیات مع ان الموت فقدان الحیات، اب اس کے باوجود موت کو حیات پر مقدم کیوں کیا؟ اس محور میں پہلا سوال یہ ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے الموت عدم، اب فقدان الحیات ہے تو موت عدم ہے، تو کیف یسند الیہ الخلق، تو پھر خلق کا جو اسناد ہے اس موت کی طرف یہ کیا ہے، یہ کس طرح جو ہے ممکن ہوا، یہ کس طرح جو ہے جو خلق کی نسبت ہے وہ موت کی طرف دیا گیا ہے۔ اور یہ باتیں، یہ جو سوال ہے فقط اس آیت کے لیے نہیں بلکہ قرآنی اور بھی آیات ہے ان کی طرف ہم متوجہ ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، یہاں بھی اموات کیا ہے مقدم ہے، اس کے بعد فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ اب اس سوال کے اندر جو ہے ایک جواب تو یہ دیا جاتا ہے کہ یہ ایک سوال ہوا، اس کا جو جواب ہے اس میں یہ بتایا جاتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ فصاحت و بلاغت یہی ہے کہ جب بھی کوئی اہم بات پہنچانی ہو، اہم بات پہنچانی ہو تو اس اہم بات کو پہلے لے کر آتے ہیں۔ موت و حیات میں جو اہم ہے وہ موت ہے، حیات تو چند دن کے لیے ہے، بطور اختبار ہم اس دنیا میں آئے، اس کے بعد ہم نے، حیات کوئی دائمی چیز نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اصل چیز ہے، اصل جو شروع ہے، جو منازل الآخرہ ہے وہ ہے موت، لہٰذا اس اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے موت کو جو ہے پہلے لے کر آیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ موت اور حیات میں جو فرق ہے، حیات کے اندر نمو ہے، موت کے اندر نمو نہیں ہے، بس فرق یہی ہے۔ حیات میں بالتدریج انسان جو ہے بڑھتا ہے، موت میں بڑھتا نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں آنے سے پہلے بھی ہم کیا ہے، عالم ذر میں، عالم ارواح میں موجود ہے ہم، لیکن حیات نہیں ہے۔ حیات نہیں کا معنی یہ ہے کہ ہم اگرچہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہے، مشغول ہے، لیکن بالتدریج وہاں پہ کوئی نمو کا کوئی نام نہیں آتا۔ اسی طرح موت کے بعد، اس حیات کے بعد جو موت ہے وہ تو پہلے ہوا، اس کے بعد جب موت آئے گی تو کچھ جو نمو کا جو سلسلہ ہوگا وہ ہو جائے گا ختم، ہو جائے گا ختم، اس کے بعد نمو نہیں ہے۔
جو لے گیا لے گیا، جو یہاں سے لے کر جانا تھا وہ لے کر جاتا ہے۔ اگر ان کے کوئی چاہنے والے، کوئی اولاد صالح یا صدقہ جاریہ اگر ہے تو فائدہ پہنچ رہا ہے، نہیں تو وہ بندہ چلا گیا، بس نمو کا جو سلسلہ ہے وہ منقطع ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ایک جواب یہ، دوسرا جواب یہ ہے کہ جو اس میں پوچھا گیا کہ لماذا الموت عدم کیف یسند الیہ الخلق، بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہاں پہ جو ہے موت عدم ہے؟ موت عدم نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ بلکہ میں اپنی بات جو ہے یا اس میں زیادہ اور باتیں نہ کروں، خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا کہ یوم عاشور جب وقت شہادت قریب سے قریب ہوتر جا رہے تھے تو ایسے میں امام کا جو چہرہ تھا اس کا نور لمحہ بہ لمحہ جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تو جو اصحاب تھے انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے انظروا الی الحسین انہ لا یبالی بالموت، حسین کی طرف دیکھو، انہیں تو موت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایسے میں امام نے کیا فرمایا؟ صبراً بنی الکرام صبراً فما الموت الا قنطرہ تعبر بکم عن البؤس والضراء الى الجنان الواسعہ۔ کیوں ڈرتے ہیں موت سے؟ کیوں پریشان ہیں موت سے؟ موت سے خائف ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ کیونکہ موت ایک پل کا نام ہے، پل کا نام، جس سے انسان جو ہے گزر کر کہاں سے کہاں جاتا ہے؟ عن البؤس والضراء، مشکلات سے، پریشانی سے، تکلیف سے، مصیبت سے نکل کر الی الجنان الواسعہ، دائمی نعمت والی جگہ پر جانے کا نام کیا ہے؟ موت ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد جو ہے جو لواحقین ہے، متعلقین ہے، اس کے دل میں جو ہے تھوڑا بہت مادہ صبر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ واقعاً اس میں کوئی شک نہیں، رہنا کسی نے نہیں ہے، سب نے جانا ہے، لیکن کیا ہے؟ سب نے جانا ہے، بس فرق یہی ہے فَأَيُّكُمْ يُكْرَهُ أَن يَنْتَقِلَ مِنْ سِجْنٍ إِلَىٰ قَصْرٍ وَمَا هُوَ لِأَعْدَائِكُمْ، لیکن جو ہمارے دشمن ہیں إِلَّا كَمَنْ يَنْتَقِلُ مِنْ قَصْرٍ إِلَىٰ سِجْنٍ وَعَذَابٍ، ہم یہاں سے جا رہے ہوں گے تو جنان واسعہ کی طرف جائیں گے، ہم نعمتوں کی طرف بڑھیں گے، ہم نعمتوں کی طرف جائیں گے، جنت کی طرف جائیں گے، برزخ کے نعمات سے منعم ہوں گے۔ لیکن جو اہل بیت کے دشمن ہیں، جو خدا کے دشمن ہیں، جو قرآن و سنت کے دشمن ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ یہ دنیا جو ہے قصر ہے، یہ دنیا جو ہے جنت ہے، آگے جو منازل ہے ان کے لیے زندان ہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ موت عدم نہیں ہے، عدم نہیں ہے، بلکہ موت سفر ہے، موت حرکہ ہے۔ وہ کیسے پتہ چلا؟ ایک تو یہ اس حدیث کی روشنی میں، دوسرا آہ من قلت الذات و بعد السفر۔ بارگاہ امیر المومنین میں بیٹھے ہیں ہم، کیا فرماتے ہیں مولا؟ قلت الذات و بعد السفر، سفر ہے بھائی، سفر، انتقال کا نام ہے موت، انتقال ہو جاتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، لہذا موت عدم نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ذات پر۔ ایک تو یہ، ایک تفسیر یہ، دوسری تفسیر خلق الموت والحیات،
یعنی خلق اسباب الموت والحیات، خداوند متعال نے موت اور حیات کے جو اسباب ہے اس کو کیا فرمایا ہے؟ خلق فرمایا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے، آپ علماء کرام پہ پھر انشاءاللہ مراجعہ فرمائیں گے تو حتماً جو ہے علمی اضافہ ہوگا۔ جس طرح حیات کے لیے اسباب ہے اسی طرح موت کے لیے بھی کیا ہے؟ اسباب ہے، موت کے لیے بھی اسباب ہے۔ لہٰذا یہاں پہ کیا ہے؟ خلق الموت والحیات سے مراد یعنی اسباب حیات اور اسباب موت مراد ہے۔ تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ ہے۔ اور تفسیر ثالث کیا ہے؟ فرماتے ہیں تفسیر ثالث یہ ہے کہ جس طرح قوت موجبہ ہے اسی طرح قوت سالبہ بھی ہے۔ اشارہ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں جو ہے اشارہ کرتا ہوا جو ہے آگے گزر جاؤں گا۔ علماء کرام ہے، اشارہ کافی ہے آپ کے لیے۔ جس طرح قوت موجبہ کے ساتھ اس دنیا میں قوت موجبہ، اسی طرح قوت سالبہ بھی ہے۔ جیسے کہیں پر سردی تو کہیں پر گرمی، اس دنیا میں ابھی کہیں پر رات تو کہیں پر دن، کہیں پر رات تو کہیں پر دن۔ ابھی یہاں سردی ہے تو ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں گرمی ہے لوگوں کے لیے، کہیں پر ابھی یہاں پر رات ہے تو کہیں پر دن ہے۔ اس کو کہتے ہیں تفسیر ثالث میں تزاوجن، یعنی موت و حیات ایک ہی ہے، یعنی دو چیز نہیں ہے، یعنی ایک ہی ہے، یعنی ایک ساتھ میں آنے واحد میں حیات بھی ہے، آنے واحد میں موت بھی ہے۔ جیسے اگر سائنس سے اگر کسی کا تعلق ہے ماشاءاللہ سے تو وہ بخوبی اس بات کو جانتے ہیں انسان کے جو جسم ہے اس کے اندر بہت سارے خلیے ایسے ہوتے ہیں جو مر رہے ہوتے ہیں اور جدید جو ہے ساتھ میں پیدا بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ملائین خلیے ایسے ہیں جو مرتے ہیں اور جو ہے ملائین جو ہے انسان کو پیدا ہو جاتے ہیں آنے واحد میں۔ تو تزاوجن تفسیر ثالث یہ ہے کہ موت اور حیات کو جو ہے خداوند متعال نے خلق فرمایا۔ یہ محور اول ہے۔ محور ثانی میں کیا مظاہر موت و حیات ہے اس دنیا کے اندر؟ موت کے علاوہ بھی کوئی مثال اس دنیا کے اندر موجود ہے جو پیش کر سکے، جس کو بطور مثال مظاہر کے طور پہ مظہر کے طور پر پیش کر سکے؟ کیا کوئی ایسی مثال ہے دنیا کے اندر ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ثقوب سودا۔ ثقوب علم فلکیات سے جن کا تعلق ہے ماشاءاللہ سے وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ثقوب سودا کیا چیز ہے۔ اگرچہ اس کے جو ہے طول و عرض کے اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی مختصر، اس کو بلیک ہول بھی کہہ سکتے ہیں آپ انگریزی میں لے جائیں تو۔ ثقوب سودا مختصر، یعنی ستارے جب ستاروں کے بھی جو ہے ان کے لیے بھی ایک وقت معین ہے، اس کے بعد پھر وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کے یوں کہے کہ ان کے لیے بھی ایک موت ہے، یعنی ان کے لیے بھی ایک انتہا ہے۔ جب وہ انتہا کو پہنچتے ہیں تو ثقوب سودا میں جو ہے وہ کی شکل وہ پھر جو ہے وہ ستارہ اختیار کر جاتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں آپس میں ان کے بیچ یہ ثقوب سودا جو ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ستاروں کو آپس میں ٹکرانے سے یہ کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، ٹکرانے سے روکتا ہے۔ اور اس میں اس کے بارے میں ملتے ہیں کہ جتنی بھی جو ہے اب تک ترقیاتی جو ہے کاموں میں ترقی کی ہے اور اس جو فلکیات کے حوالے سے یا فزیاء کے اعتبار سے جو علوم ہیں وہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس قدر خداوند متعال نے اس میں یہ چیز طاقت جو ہے اس کے اندر رکھی ہوئی۔
یعنی اس میں یہ ہے کہ تمام جو فزیائی جو تعلیم ہے ان کی جو قوت ہے وہاں پہنچ کر اس علوم کا جو ہے انتہا بھی ہو جاتا ہے، وہیں سے ایک اور عالم کا ابتدا بھی ہو جاتا ہے۔ تو حیات اور موت کو جو ہے علماء جو ہے بطور مثال مظاہر کے طور پر اسی جو ہے ثقوب سودا کو پیش کرتے ہیں۔ بس صرف اشارہ اور اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے مطالعہ آپ کا کام ہے ماشاءاللہ سے، بلکہ آپ کے مطالعے میں ہے، میں آپ کو جو ہے وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے ان چیزوں کی طرف متوجہ کرا رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر۔ اور محور ثالث کیا ہے؟ ما ہی عناصر قیمتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں 3 عناصر ہے، اس میں سے عنصر اول کیا ہے؟ قوت الارادہ۔ ان اللہ ما یغیر بقوم حتی ما بانفسہم، یعنی آپ کے اندر اور میرے اندر موجود ہے اگر ارادہ، یعنی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم بدل سکتے ہیں، ہم انقلاب لا سکتے ہیں، ہم جو ہے تبدیلی لا سکتے ہیں، ہم جو ہے ارتقاء کی طرف جا سکتے ہیں، ہم بلندی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم معراج کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہے ارادہ اگر جن کا ہے ماشاءاللہ سے، تو ان میں اگر کسی میں یہ چیز خداوند متعال نے دیکھیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ جو ہے اگر قوم جو ہے وہ حرکت کرے تو وہ ترقی کر سکتی ہے، انسان اگر بدلنا چاہے تو وہ بدل سکتا ہے، انسان اگر معراج کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے، انسان اگر جس منزل پر وہ ہے اس منزل سے اعلیٰ منازل کی طرف اگر وہ بڑھنا چاہے تو وہ بڑھ سکتا ہے، اس کے اندر خدا نے یہ طاقت رکھی ہوئی ہے۔ جیسے قرآن میں من کان یرید العاجلہ عجلنا، خداوند متعال نے جو ہے یہ تمام چیزیں انسان کو عطا کر دیا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا سعی۔ محور ثالث میں عنصر اول ارادہ، عنصر ثانی کیا ہے؟ عمل ہے، عمل۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلًا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ یہاں پر کیا ہے؟ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے جنت بھی جہنم۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے، کل قیامت کے دن جنت میں رش کریں گے، ہم دیکھیں گے بہت سارے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے تھے بیٹھے تھے، ان کا ماشاءاللہ کتنا مقام ہے، کیونکہ انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا ہے، انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا ہے، بلکہ وہ حرکت میں رہے ہیں، وہ حرکت میں رہے ہیں، وہ پڑھتے رہے ہیں، وہ مطالعے میں رہے ہیں، وہ کوشش میں رہے ہیں، وہ نفل پڑھتے رہے ہیں، وہ تہجد پڑھتے رہے ہیں، جی وہ سوئے نہیں رہے، بلکہ جو وقت انہیں ملا تھا، جو فرصت انہیں ملی تھی، جو مہلت انہیں دی گئی تھی، اس مہلت میں، اس فرصت میں، اس وقت میں اس نے کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ انتاج کو دیکھتے ہیں، کسی ملک کے بارے میں دیکھنا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اس ملک کے جو انتاج ہے اس کو دیکھتے ہیں، بھئی کیا ہے وہاں پہ، کیا ہے، کیا صنعت کیا ہے، اس میں کیا چیزیں بنتی ہیں، کیا چیزیں ایکسپورٹ ہے، کیا چیزیں امپورٹ ہے، کیا ہے اس ملک کے اندر، کیا ہے۔ اگر وہ ملک آرام سے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا ان کے انتاج باہر آئیں گے، کیا نتیجہ سامنے آئیں گے۔ لیکن اگر وہ حرکت میں ہے، اگر اس نے جو ہے اپنی قوم کو جو ہے میدان عمل میں اگر وہ ملک ان کو لے کر آتے ہیں تو حتماً جو ہے ان کے بہت سارے انتاج جو ہے، آپ پھر دنیا بھی دیکھیں، چین کو دیکھیں، پوری دنیا پہ جو ہے صنعت کے اعتبار سے ان کی حکومت ہے۔ کیوں یہ ایسے ہی سامنے آیا ہے؟ نہیں، وہ لوگ بیٹھتے نہیں ہیں، کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، کام کریں گے تو نتیجہ سامنے آئے گا، پڑھیں گے تو نتیجہ سامنے آئے گا، مطالعہ کرے گا تو نتیجہ سامنے آئے گا۔ لہذا عمل ضروری ہے،
عمل ضروری ہے۔ اور آخری جو ہے وہ ہے ارتقاء اور بلندی کی طرف جانے کا جو ہے انسان کو، یعنی تطور جسے کہا جاتا ہے، تطور۔ یہ نہ ہو کہ میں ایک روٹین کے تحت صبح اٹھتا ہوں، درس کے لیے جاتا ہوں، آتا ہوں، کھاتا ہوں، پھر سو جاتا ہوں، پھر صبح جو میں چلا جاتا ہوں۔ آج کا دن، کل کا دن، آنے والے جو ایام ہیں وہ ایک ساتھ ایک جو ہے نہج پر جا رہا ہے، تو وہ کامیاب انسان نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہو، بلکہ معصوم نے کیا فرمایا؟ معصوم فرماتے ہیں اگر 2 دن ایک ساتھ اس کو دیکھے، اگر وہ برابر ہے عمل میں، فَهُوَ مَغْبُونٌ، تو پھر وہ نقصان میں ہے، پھر وہ دھوکے میں ہے، پھر تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ آج کا جو دن ہے وہ کل کا جو دن ہے اس سے کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہونا چاہیے۔ لہٰذا جو فرصت دیکھیں، یعنی 24 گھنٹے کے اندر کوشش یہ کرے جو فرصت ہے ہمارے پاس، جو مہلت ہے، اس میں کوئی کام کریں، کام کرے۔ دیکھیں قرآن کے لیے وقت مل جائے تو قرآن پڑھ لے، نفل کے لیے کوئی وقت مل جائے تو نفل پڑھ لے۔ دروس کے دوران آپ کے پاس حرم میں کلاس سے کہیں پر آپ بحث کے لیے جائے ہوئے، بیچ میں آپ کے لیے کوئی ٹائم ملتا ہے تو جا کر آپ 2 رکعت وہاں نفل پڑھ لے، یا ایسے ہی بیٹھ کے کلاس میں دوسرے جو ہے ٹائم کا انتظار کرتے رہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن کوئی ہے جو بیچ میں جو وقفہ ملتا ہے 10 منٹ کا، آپ نے کلاسوں میں دیکھا ہوگا، اس میں بہت سارے اٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی حرم میں جاتے ہیں، زیارت پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں، کھا کر سو جاتے ہیں۔ کچھ ہے جو حرم میں بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر، وہیں پر نفل پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، تھوڑی دیر وہاں پر رک جاتے ہیں۔ کچھ ہے جو نماز پڑھتے ہیں، فریضہ ادا ہو گیا بس اٹھ جاتا ہے۔ کچھ ہے تعقیبات میں چلے جاتے ہیں، مفاتیح اٹھا لیتے ہیں، اس میں دعائیں پڑھ لیتے ہیں۔ تو حتماً جو ہے یہ ارتقاء ہے، احسن عمل، یعنی خلقت لأجل المجد وَلِأَجْلِ أَن يَرْتَقَى وَلِأَجْلِ أَن يَرْتَفِعَ، یعنی انسان کو خلق کیا ہے تاکہ وہ بلندی کی طرف جائے، ارتقاء کی طرف جائے، کمال کی طرف جائیں۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیغمبر کے بارے میں ملا ہے کہ فرماتے رمضان المبارک جب قریب آتا تھا تو پیغمبر جو ہے کمر بند جو ہے اس کو کستے تھے، اور جب ماہ مبارک رمضان شروع ہو جاتا ہے تو باقی دنوں میں بھی آپ عبادت بجا لاتے تھے، لیکن رمضان میں پھر رکوع اور سجدے میں ہی آپ جو ہے وقت۔ اسی طرح اور جب لوگوں نے عرض یا رسول اللہ اتنی عبادت، تو فرمایا فلا اکون عبدا شکور۔ اور اسی طرح حضرت سلمان، عمار، امیر المومنین سے یعنی ان کی صحبت ملنے سے پہلے، پیغمبر کی صحبت ملنے سے پہلے سلمان کہاں تھا؟ لیکن ان کی صحبت ملی ہے، ان کی رفاقت ملی ہے تو اس کے بعد کہاں پہنچا؟ اصحاب کربلا دیکھیں، حر دیکھیں، یعنی انسان کے اندر یہ چیز ہے، خدا نے رکھا ہوا ہے، یہ چیزیں رکھی ہوئی۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی طرف جانے کی کیا کریں؟ ہم کوشش کریں۔ شیخ منظور شہیدی، کون نہیں جانتے انہیں؟ خوش نصیب انسان ہے، خیر الناس من ینفع الناس۔ آپ مدرس بھی ہیں اور آپ جو ہے سب کے جو ہے دکھ درد میں شامل ہونے والے افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ پورا جو ہے جہاں جہاں یہ خبر پہنچی ہے سب جو ہے اس غم میں جو ہے مغموم ہے۔ اور میں اپنے دوستوں سے بھی میں نے تذکرہ کیا کہ خوش نصیب ہے شیخ منظور۔ ویسے موت تو ابھی ہم نے جو ہے چند دقائق اسی کے اوپر ہماری گفتگو ہوئی ہے، موت تو حتمی ہے، انتقال ہے، سب نے جانا ہے۔ باقی جو نعمتیں انہیں ملی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن سب سے جو
بڑی نعمت جو میں نے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت میں نے دیکھی ہے، وہ اصدقاء کی نعمت میں نے دیکھی۔ ان کے جو دوست تھے یہاں نجف اشرف میں، شیخ زادہ کی شکل میں، شیخ مہدی کی شکل میں، سید علی کی شکل میں، محبوب آئی کی شکل میں، اور ان کے علاوہ شیخ شبیر کی شکل میں، خدا کی قسم جو ہے کوئی بھائی بھی اپنے بھائی کے لیے ایسا جو ہے نہیں کرتا۔ میں نے دیکھا ہے جب وہ بیمار ہے تو یہ لوگ کس قدر جو ہے ان کے لیے محفل دعا منعقد کرنا اور ان کے لیے پریشان رہنا اور ان کے بارے میں فکر مند رہنا۔ اور آج کا انتقال ہوتا ہے تو آپ تمام علماء و سادات کو بلا کر سب سے پہلے نجف میں پہلی جو ہے مجلس یہاں پہ منعقد کرا کے انہوں نے بتا دیا کہ منظور ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن میں بذات خود اپنی بات کرتا ہوں، میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ منظور شہیدی کی جو ہے ایصال ثواب کی مجلس مجھے پڑھنا ہے، کیونکہ ہم تو محفل دعا میں ان کی صحت اور ان کی شفایابی کے لیے ہم جو ہے، لیکن دنیا اسی کا نام ہے، اس میں ایسی خبریں جو ہے سننے کو، جب کسی گھر میں ملک الموت آتا ہے اور اس گھر میں فریاد اور کوہرام بپا ہوتا ہے تو ملک الموت پوچھتے ہیں ان سے، کیوں رو رہے ہو؟ العود ثم العود، میں نے پھر آنا ہے، کسی نے نہیں رہنا، سب نے جانا۔ آخری اوقات میں وہی آخری سفر تھا ان کا، آ کر دوستوں سے ملے، مقامات مقدسات کی زیارت کی، تمام جگہوں پر گئے اور جا کر الوداع کر کے وہ گئے ہیں اس دنیا سے۔ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے جوان کی جو موت، یہ بہت ہی جو ہے انسان کے لیے ناقابل برداشت جو ہے یہ امتحان ہوتا ہے۔ آپ نے عید کی نماز پڑھائی ہوگی، خطبہ عیدین میں دیکھیں تو اس میں ایک جملہ ہے، حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم سے التجا کی، جب آپ گھر جائیں، مجھے ذبح کرنے کے بعد جب گھر جائیں تو اپنے کپڑے پر اگر خون لگے، چھری کے اوپر اگر خون لگے تو اسے صاف کر کے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میری ماں اس خون کو دیکھے تو وہ برداشت نہیں کر پائے گی، برداشت نہیں کر پائے۔ حر کا بیٹا ایک روایت کے مطابق حر سے پہلے میدان میں گئے، جب اس نے آواز دی تو حر اٹھنا چاہا تاکہ میدان کی طرف جائیں، تو امام حسین نے کہا نہیں حر، بیٹے کے جنازے پر تم کیسے جا پاؤ گے؟ جوان بیٹے کے جنازے پر جانا یہ معمولی بات نہیں ہے، میں جاتا ہوں، لیکن میں عرض کروں گا اے فرزند زہرا، اے فرزند زہرا، جب علی اکبر نے صدا بلند کی تھی اللہ اکبر، تو آپ نے تو کس طرح آپ اکبر کے سرہانے پہنچے؟ لیکن میں نے جو پڑھا ہے بہت مشکل کے ساتھ حسین اکبر کے سرانے پہنچے۔ حسین کے لبوں پر یہی صدا بلند تھے، این این علی اکبر، میرا جوان کہاں ہو؟ علی اکبر میری بینائی ختم ہو گئی ہے، میں چل نہیں پا رہا، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ علی اکبر کے سرہانے جب پہنچے، دیکھو کس قدر جو ہے مصیبت علی اکبر جو ہے، میں نے کسی کتاب میں پڑھا، مکتب حیدریہ میں وہ کتاب موجود ہے، امام حسین جب علی اکبر کے سرانے پہنچے تو امام نے دیکھا علی اکبر کے چہرے پر کبھی تبسم آ جاتا ہے تو کبھی علی اکبر رو پڑتے ہیں۔ پوچھا علی اکبر یہ تبسم کیسا اور یہ فریاد کیسا؟ عرض کی بابا تبسم اس لیے میرے سامنے نانا احمد مختار کھڑے،
ہاتھ میں جام کوثر ہے، دادا علی مرتضیٰ بھی ساتھ میں۔ تو یہ فریاد کس بات پر؟ عرض کی بابا میری ایک طرف جو ہے دادی زہرا بیٹھی ہے، کبھی میرے سینے کی طرف دیکھتی ہے، کبھی آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ اس کے بعد خدا کی قسم اس کتاب والوں نے لکھا ہے العہدۃ علی الراوی، اس کے بعد بابا دادی اپنے چہرے پر ماتم کرتی ہے۔ شاید زہرا دیکھ رہی ہوگی حسین کس طرح برداشت کرے گا، جوان بیٹے کا جنازہ ہے، کس قدر حسین کے لیے کٹھن مرحلہ ہے۔ اجرک برزہر، اجرک برزہر۔ اللہ اکبر۔ امام حسین علی اکبر کو لے کر آتے ہیں۔ میں ان برادران سے انتہائی معذرت چاہتا ہوں جو غلطی سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن میں روح شیخ منظور سے مخاطب ہو کر چند جملہ، وہ بہت مجھ سے مسائل سننا چاہتے تھے، یہاں جب آئے تھے تو 2 مجلسیں منعقد کرائی، مسائل سننے کے لیے مجھے بلایا تھا۔ علی اکبری جنازو کھرے بزگوے کھتھنے لیلا کربلائیت پی روایت کنے کا اعتماد بیسے اکبری جنازو یک پنا گنگما تھونے لیلا تھون ممے تاغوانا چیتو میں لیلا لربنگ نبیوں ملم بومتو لے ہمیں اکبر نسیل اقلس کر لے بو اجرک بلا زہرا اجرک بلا لے علی اکبر ارگس کل لے بو نسیل اقلس کر لے اجرک من الزہر۔ آخری جملہ التماس دعا اللہ اکبر علی اکبر جنازوں کیوں سے اربز گوئے کا یک پنا اللہ اللہ میدان اچھی بے سے بیان بیا جوان بوی جنازی کا ایدان ڈرنگ کو نہیں اختصنا امون لگبر لہم بیان بھی میں ڈرنگ بسترنگ کو نٹسی لگاؤں میں مجھک سے دھل بیان میں دیکھا حسین اکبری جنازی کا متھن پھنت زخبو لیلہ اکبر تک تھن بیان میں لے زیر گمو آخری جملہ یہاں اجازت لینے جملہ چک سے رہتا ہے کوفی نصر شہدہ تھن منا شیخ منظور بہشتی یا مصنع بنیت کو یقین یا وادی السلام ان کھونیت کو یقین دی جملہ التماس دعا یا چپن چکل لے بہشت شہیدی یا نجف سے طلاب کلا دی تھتھی جب کنی ننگو چپ سینا نیا حرم اندم سے یا نمنت سو شکر دعا میں یو پورن منا نیا لنگوا سمہنا یا نہ خدای فغرہ ہے زہرہ یری شفاعت بگے لے حسین ذاکر لے زینب ذاکر کوفی نصر شہدہ تھن منا سر علی اکبر تھن منا شچی دعا گلو چی خداوندہ دی جوان کوئی عام دنیا دی تمہیں سے خداوندہ دی جوان کوئی عام دنیا دی تمہیں سے دی مصیبت کا مزدم سے دعا بت خداوندہ خداوندہ حسین یتیم کو نزگے شیخ سی یتیم کو نگایا رحم سے اللہ خداوندہ علماء مغمومیوں
لواحقین مغموم ہیں، متعلقین مغموم ہیں، ان کے جو دوست ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو بند نہیں ہو رہا۔ پروردگارہ ان سب کو صبر جمیل عنایت فرما، ان کے قلوب میں صبر و اطمینان قرار فرما۔ پروردگار شیخ صاحب کے درجات بلند فرما، برزخ کے نعمات سے منعم فرما، اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ثواب مجلس، ثواب تلاوت قرآن ہدیہ کرتے ہیں، بارگاہ رب میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعائیں شیخ صاحب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ شب وحشت ہے، شب فشار ہے خدا بندہ، شب وحشت قبر ہے۔ پروردگار وحشت قبر، فشار قبر سے انہیں نجات عطا فرما، ہماری دعائیں ان کے حق میں مستجاب فرما۔ جن برادران نے آج کی اس مجلس میں حصہ لیا ہے، اس مجلس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، خداوند سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ سب کے جو بھی حوائج ہے انہیں پورا فرما، اور جو علماء و سادات تشریف فرمائے خداوندہ سب کے حوائج کو پورا فرما، سب پر نظر کرم فرما۔ پروردگار ہم سب کی دعائیں شیخ صاحب کے حق میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد